ہوا، جس دن نامینیشن پیپرز فائل کیے گئے وہ بھی میڈیا پہ رپورٹ ہوا، جس دن الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی وہ بھی میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں پہ آیا. تو اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ الیکشنز جو تھے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق ہوئے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے اس الیکشن سے تو سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پارٹی کا ممبر ہے، سپورٹر نہیں، ورکر نہیں، ووٹر نہیں، ممبر، ووٹنگ ممبر. یعنی کہ ہماری ایک ایپ ہے، اس کو کہتے ہیں رابطہ ایپ. اس ایپ کے اندر جو بھی ممبرز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے. بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے چیئرمین صاحب کے کتنے لوگ اس کے ممبرز ہیں. یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی شخص پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے. رابطہ ایپلیکیشن کے ذریعے جو بھی ممبر ہوتا ہے اس کو ایک ممبرشپ کارڈ بھی ملتا ہے. ممبرشپ کارڈ کے علاوہ ان کو ایک ممبرشپ فی بھی دینی پڑتی ہے. یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے فیس دی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ ایپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. تو پہلا موقف تو ہمارا یہ تھا. دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نامینیشن فارم دیں. ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جو الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئی کا وہ پینل بیسڈ الیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ہر پینل کے لیے 15 کینڈیڈیٹس چاہیے، 15 ممبر چاہیے. ان میں سے 14 میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ 15 ممبر لے کے آئے تھے. یہ جو ایپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایپلیکیشن فارم دیا. اس میں بھی پینل نہیں دیا انہوں نے. تو اس طرح ان دونوں پوائنٹس پہ ہم نے التجا کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے الیکشن کرا لیے ہیں اور قانون میں یہ جو 14 لوگ ہیں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی آبجیکشن پٹیشن فائل کر سکیں. اور اس لیے ہم نے استدعا کی ہے کہ یہ ایپلیکیشن جو ہیں ان کو ڈسمس کر دیا جائے. اس کے علاوہ قانونی ٹیکنیکل بحث بھی ہوئی. سمپل جو اس کو الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے چیئرمین نے کہ ہم نے الیکشن کر لیے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو وہ ماننا پڑتا ہے سرٹیفکیٹ. اور اگر الیکشن نہ کرائے کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر الیکشن ٹرائیبیونل کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے نٹی گریٹی میں جائے، اس کی ویلیڈیٹی دیکھے، اس کے شیڈیول کو ایگزامن کرے. تو یہ قانونی نکات بھی بتائے ہم نے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا دوسری سائڈ کو کہ وہ جواب بھی دے. میری نظر میں کوئی مناسب جواب ہماری ان بحث کا نہیں دے سکی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو آبجیکشن پٹیشن کے کیسز تھے، جو اعتراضات کے کیسز تھے یہ 14 ممبر لوگوں کے، ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ. اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب اناؤنس کریں گے لیکن محفوظ کر لیا. اب آیا دوسری بات جو بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات جو ہیں، ہمیں اعتراضات ہیں کچھ، ہمارے اعتراضات بھی ان کا جواب دیں. وہ کس قسم کے اعتراضات تھے کہ جو سرٹیفکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئرمین صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائڈ پہ ہونا چاہیے. اس میں اس قسم کے اعتراضات تھے
کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آ رہا وہ ڈم ہے اس کی بہتر کاپی دیں. اس قسم کے اعتراضات تھے اور ایک دو اور کوئی قانونی اعتراضات تھے. تو وہ جو باقی سارے اعتراضات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا اور صرف 2 یا 3 قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی. لیکن آج جب وہ جو 14 لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی 40 سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں. وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا, ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے. 3 ایشوز کو 40 سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا. تو میں نے یہ اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 40 سوال آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے. آپ نے کہا 20 دن میں کرائیں, ہم نے 20 دن میں کرا دیے. آپ نے کہا اپنے 2019 کے آئین کے مطابق کرائیں, ہم نے وہ بھی کرا دیا. ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نااہل نہ کر دیں ایز اے چیئرمین, ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں. ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیے. لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پانی پیا, آپ نے کھانا کھایا. اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے, یا آپ یہ 40 سوال صرف پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں. اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے. تو یہ پوزیشن ہے. ان دا مین ٹائم ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے. ہم ان 40 سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان 40 سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے, زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ایک منٹ. جی دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے خود کرانے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو, یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں. یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں. اس سینس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے, یہ ایک آرگنائزیشن ہے. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن, اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے. آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں. ممبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز کرتے ہیں, اور صرف ممبر ہی ووٹ کر سکتے ہیں اور صرف ممبرز ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. میں دیکھو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو الیکشن کمیشن کے سلسلے میں نے ایک عرض کرنا ہے ضرور. یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین 1 سال الیکشن کمیشن میں پڑا رہا. اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دسمبر 22 کو آیا تھا. 2 موقعوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرو کیا اور اسی دوران 6 مہینے ضائع ہو گئے. اب جب کہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا سرٹیفکیٹ جس طرح 175 پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے, جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں, آپ ان کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کے.
اگر ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے نامینیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پھر ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ مانیں گے، جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا، ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی۔ اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائیاں ہم نے پوری کی ہے، بارہا کی ہے، اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے، اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں۔ یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے، آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ اتنی پاپولرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی۔ ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا، 2 بجے کے قریب میری آخری اسپیچ تھی۔ یہ ہماری پاپولرٹی ہے، اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہر صورت ایشو کیا جائے 22 تاریخ سے پہلے تاکہ جو نامینیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی ممبرز بھی کر رہے ہیں کہ بکلا نے اس جماعت کو ہائی جیک کر لیا، آپ سارے وکیل ہیں، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اندر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے، ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی رہی، آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے۔ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ میں مناظرے کی کوئی، میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے۔ ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے، ایک فورم آپ کو دیتے اور مناظرہ کریں۔ دیکھیے بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، سو لیٹس لیٹ اٹ گو۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے، کوئی بھی آخری فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینے سے رکا ہوا ہے۔ اس دوران اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھو، ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے۔ کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے، کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو، اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے، اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے۔ ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائڈ ہے پروسیڈ ود اٹ اور ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کو نکالا جب آپ کی سماعت کی مقرر ہوا کیس، اس کو کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ اپنے ورکروں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کریں گے یا صرف وکلا کو؟ نہیں، وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، وہ سارے لوگ ہوں گے، وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے سب سے شامل ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے آپ؟ نہیں، دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے، کوئی آج شامل ہونے والے نہیں، جو آج کل شامل ہو رہے ہیں اس کا نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ گھبرائی ہوئے، مقبولیت سے اتنے گھبرائی ہوئے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکینڈ پہ دیکھتی ہے، آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے۔ پرنسپل صاحب، آپ یہ بتا دیجیے کہ جو الیکشن کمیشن کا مزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بندہ آپ کو نہیں دے رہے، تو اگلا آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ اس سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ، ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو فقط ایڈورس آرڈر روک کے رکھا، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی فائنل آرڈر نہ کریں، اس کو تو ہمارے خلاف کا لکھا ہے، باقی نہیں لکھا، اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھلا مل جائے گا، لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے، میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں، یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو نکالا آپ سے ترسیل،
मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। आखिरी सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रूल ऐसा है कि आपसे बल्ला ले लिया जाए। 2-4 लाख जुर्माना करके मामले को निपटाया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिशात बल्ला वापस ले लिया जाए तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उससे फिर इलेक्शन डिले हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को भी अंदाजा हुआ कि हर सूरत हमारा वो भला होना चाहिए। चलो जी।